قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. سورہ نحل. اپنے رب کی جانب لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور جب ان سے بحث کرو تو اچھے طریقے سے. سورہ فرقان. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل انہیں مخاطب کریں تو وہ کہتے ہیں سلامہ. اور وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اندازہ نہیں تھا کہ آٹھویں امام کے حالات کے ضمن میں اتنی ساری کچھ ایسی باتیں بیان کرنا پڑیں گی جو موجودہ حالات میں بھی بہت اہم ہیں، اور جس علاقے میں یہ مجلس سے پڑھ رہا ہوں وہاں کے اعتبار سے بھی بہت اہم. تو آج تیسرا اور آخری دن ہے، اور کچھ آٹھویں امام کے حالات اس انداز سے بیان ہو رہے ہیں خود بخود. یہ موضوع براہ راست جا کے 40 اور چہلم سے مل جائے گا. زائرین کی ایک بڑی تعداد آج پیدل زیارت کے سلسلے کے دوسرے دن کو اختتام تک پہنچا چکی. کل 90% پیدل چلنے والے جو باہر سے آئے وہ انشاءاللہ کربلا پہنچیں گے تو بس چہلو اور 40 اب ہمارا موضوع بننے والا ہے. اور خود بخود میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ بات کو اس طرح سے آگے بڑھانا ہے، لیکن بات بڑھتے بڑھتے آٹھویں امام سے 40 تک پہنچ رہی ہے. لیکن پہلے امام کے حوالے سے جو بات کل شروع کی گئی تھی اس کو مکمل کر لیا جائے. ایک سوال تو میں نے پرسوں بھی کیا، جواب نہیں دیا. یہی سوال کل کیا اور جواب دینا شروع کیا، اور اسی سوال پہ آج ایک طرح سے 3 روزہ اس موضوع کی مجالس مکمل ہوں گی. اور وہ یہ کہ اہل بیت اطہار میں سے ہر معصوم اپنی زندگی مدینے میں گزاری. 8واں امام مدینے سے ہجرت کرتا ہے، اور وہ بھی اتنی دور. مختصر جواب یہ تھا کہ جس منصوبہ بندی کے تحت اللہ نے آپ کو کراچی سے اور حیدرآباد سے اور لاہور سے اور پنجاب سے اور بہت سارے ہمارے مومنین کو عراق سے اور ایران سے اور کوئٹہ سے یہاں پہنچایا، یہ طریقہ سب سے پہلے ہمیں پروردگار عالم کی یہ حکمت 8ویں امام میں نظر ہے. مرو گوگل میں جا کے چیک کیجئے گا، گوگل میپ میں مرو کہاں. بہت دور تو ہے، لیکن خالی دوری سبب نہیں تھی. ایک ایسے اہم جگہ پر جہاں سے اسلام بہت تیزی سے پھیل سکتا. کہ مدینہ مسلمان ہو چکا اور اطراف مدینہ میں دور دور تک مسلمان پھیلے ہوئے. اب جو دوسرے مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، ہندو اور ایتھیسٹ، یہ سب اس زمانے میں پائے جاتے ہیں. ان کے
چھوٹے موٹے عالم وہ تو مدینہ آ جاتے ہیں، امام تو خیر بہت بڑا رتبہ ہے، عام صحابی ہے، امام بھی ان کو جواب دے دیتے ہیں، لیکن جو ان کے لیڈر ہوتے ہیں علمی اعتبار سے وہ مدینے آنے کی ہمت بھی نہیں کرتے اور ذرا سا اپنی شان کے خلاف بھی سمجھتے، جیسے اس زمانے کے عیسائیوں کے، اب وہ پوپ تو اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، لیکن علمی اعتبار سے سب سے بڑے لیڈر کا نام ہوگا جاسلیق، وہ مدینے نہیں آئے، اس کا بھی ایک اسٹیٹس ہے اور ساتھ میں ڈر بھی ہے۔ مسلمانوں کا جنون تو آپ کو پتا ہے نا، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے راس الجالوت، وہ مدینہ نہیں آئے۔ مجوسیوں کا سب سے بڑا عالم، وہ تو زیادہ اپنے علاقے سے باہر نکلتے ہی نہیں۔ مرو ذرا سی خشک گفتگو ہے لیکن ختم ہو رہی ہے۔ مرو ایک ایسی جگہ پر، وہ جو رشین اسٹیٹس ہیں آج، اس میں وہاں سے انڈیا بھی قریب ہے، وہاں سے چائنا بھی قریب ہے، وہاں سے خود روس بھی قریب ہے، وہاں سے مجوسی پارسی دو خداؤں کی پوجا کرنے والے، آگ کو اپنا اللہ ماننے والے، ان کا بھی ہیڈ کوارٹر بہت قریب ہے مرو۔ اور یہ وہ جگہ جہاں پہ ان کے بڑے بڑے علماء کا آنا جانا رہتا۔ ایک تو مرو تبلیغ کے اعتبار سے بہترین مرکز تھا۔ پاکستان میں بیٹھ کر ہم کرسچینیٹی اور یہودیت کو زیادہ جواب دے نہیں سکتے، وہاں کتنے ملیں گے آپ کو، آئے گا بھی نہیں، یہاں بیٹھ کر ممکن ہے۔ مرو ایک تو یہ، ساتھ میں کل جو بات بیان ہو گئی اسے ریپیٹ نہیں کرنا، صرف ایک جملے میں تسلسل ملانے کے لیے، ساتھ میں سارے علاقے میں نئے مسلمان بہت، لیکن انہوں نے اب تک ٹرو اسلام، سچے اسلام کو نہیں دیکھا۔ اور تیسری اور بہت ہی اہم بات، جب بھی ہر سال ایام ازا شروع ہوتے ہیں، ایک پیغام رہبر معظم کا آتا ہے، عام مومنین کے نام نہیں، وہ الگ ہے، ممبر پر جانے والے خطبہ کے نام، اور ایک پیغام آیت اللہ سیستانی کا آتا ہے، عام مومنین نہیں، جو لوگ ممبر پہ جاتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہوتا، فتویٰ نہیں ہوتا، حکم نہیں ہوتا، مرجع یا رہبر کی زبان سے جو جملہ نکلے اس کی الگ الگ کیٹیگری، اور اس کو اس کی کیٹیگری میں رکھ کر پھر یہ دیکھنا ہوتا کہ اس پر کس طرح سے عمل کرنا۔ وہ حکم بھی دیتا، یہ ایک کیٹیگری، وہ فتویٰ بھی دیتا ہے، یہ ایک اور کیٹیگری، وہ مشورہ بھی دیتا ہے، وہ درخواست بھی کرتا ہے۔ کبھی انقلاب اسلامی ایران کے فوراً بعد، جب انقلاب اسلامی ایران آیا، سعودی عرب کی قیادت بظاہر شاہ خالد، حقیقت میں شاہ فہد، اور عراق ایران جنگ اور صدام کی پشت پناہی، اور آج اس کے جوان بھی نہیں کہیں گے تو بوڑھا بھی نہیں، بیٹے کا انہی کے ہاتھوں مارا جانا۔ خیر، یہ پروردگار کا وہ نظام جس کی تفصیل میں جانے کو دل تو چاہتا ہے، لیکن فی الحال 8ویں مجلس ہے اس چہلم کے عشرے کی، اور میرے اپنے موضوعات بہت زیادہ ہیں۔ تو خیر، بات یہ ہو رہی تھی کہ جب انقلاب اسلامی ایران آیا، امام خمینی نے نوجوانوں کو خاص طور پر اور ہر مومن کو عمومی طور پر کردار سازی کے 10 اصول بتائے۔ اس میں ایک تھا مسئلہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا۔ اب یہ واجب نہیں ہو گیا، نہ اسے حکم کہیں گے نہ اسے فتویٰ کہیں گے، ایک نصیحت۔ تو مرجع یا رہبر اس کی زبان سے کسی جملے کا صادر ہو جانا کافی نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا یہ کون سی کیٹیگری کا۔ تو یہ پیغام ہر سال، تو اس سال بھی رہبر معظم نے بھی اور آیت اللہ سیستانی نے بھی، ذاکرین، خطبہ، ممبر پہ جانے والے علماء، ان کو کچھ نصیحتیں کی اور کچھ گائیڈ لائنز دی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ایسے موضوعات پہ بات نہ کریں، میں الفاظ اپنے استعمال کر رہا ہوں، جسے آپ نبھا نہ سکیں، جس کی آپ میں صلاحیت، یہ لفظ صلاحیت انہوں نے نہیں کہا،
لیکن بہرحال جس کی آپ میں صلاحیت نہیں، ہر آدمی کی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے، وہ تاریخ کا ماہر ہے، وہ عقائد پہ بحث کرے گا تو گڑبڑ سڑبڑ کر جائے گا، کوئی عقائد کا ماہر وہ فقہ کے مسائل بتائے گا تو غلط سلط بتائے گا، کوئی فقہ کا ماہر وہ تفسیر قرآن میں دخل دے گا، تو ہر آدمی کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہوتی. خاص طور پہ یہ ان کی نصیحت ہم لوگوں کو تھی کہ ایسے موضوعات کو ہر خطیب، کوئی بھی خطیب چھیڑے ہی نہیں جس کا وہ پھر باقاعدہ شرعی حل پیش نہ کر سکے. بات بہت لمبی ہو رہی اور یہ تمہید میں ہی مجلس ختم نہ ہو جائے. یہ جو نصیحت یہ بھی تیسرا بڑا مسئلہ تھا جو پروردگار نے 8ویں امام کو مدینے سے مرف پہنچایا. نئے مسلمانوں کے سامنے اسلام کا پریکٹیکل اسپیکٹ ہے. بڑی بڑی باتیں کرنا تو آسان ہے لیکن دکھاؤ کہ اس پر عمل کرنا ممکن ہے. وہ مامون نہیں دکھا سکتا، وہ 8ویں امام ہی نمونہ عمل پیش کر سکتے ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نمبر 2، وہ غیر مذاہب والے وہ مدینے نہیں آ سکتے کیونکہ وہاں پہ تلوار ان کا انتظار کرے گی. ہر بات پہ تو حکم آ جائے گا کہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر ڈالو. جو امام نے کوفے میں، جب امام کوفے گئے، کوفہ ذرا سا مدینے کے مقابلے میں ریلیکس، بلایا اس آدمی جو اسلام کے بارے میں شک میں تھا، کہا آپ نے اعتراض پیش کرو. اللہ نہیں مانتے دلیل لاؤ، رسالت کو نہیں مانتے دلیل لاؤ. گھبرا کے کہا میں تلوار سے ڈرتا ہوں. امام نے کہا ہم علم کی تلوار سے لوگوں کا خاتمہ کرتے ہیں، لوہے کی تلوار سے نہیں. اب یہ ماحول مرو، بالکل کھلا ماحول. چنانچہ دوسری بات. اب تیسری یہ بات، مامون کو بڑا شوق تھا اپنے آپ کو علم کا پیاسا ظاہر کرنے کا اور عالم سمجھنے کا. شوق تھا اسے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں. بہت ہی چھوٹے پیمانے پر ایک بات یہ کہہ دوں، ہر چیز ایسی ہے کہ مجھے اپنے موضوع سے ہٹا کے کہیں سے کہیں لے جائے گی. چھوٹی سی بات، پہلے ہمارے یہاں طویل عرصے تک یہ رواج رہا تھا انڈیا پاکستان میں اور ایران اور عراق میں اب بھی. بہت سے لوگوں کا دل چاہتا ذکر امام کا ثواب ہم کو ملے. اس کا ثواب کتنا زیادہ، ہم امام کے مسائل کے ثواب میں شریک ہو جائیں. جتنا رونے کا ثواب ہے اس سے زیادہ رولانے کا ثواب، جتنا نماز جماعت پڑھنے کا ثواب ہے اس سے زیادہ جماعت پڑھانے کا ثواب. تو اب ہر ایک کا دل چاہتا ہے، لیکن ممبر ایک ذمہ داری، کسی نااہل کو اس پہ نہیں بھیج سکتے. تو ہمارے یہاں طریقہ یہ تھا جس سے روزہ خوانی نکلی کہ ہاں بھائی ثواب لینا، امام کا ذکر کرنا، مصائب کا بیان، کو بھی کتاب سے پڑھو ثواب بھی مل جائے گا اور یہ مسئلہ بھی نہیں ہوگا کہ غلط سلط موضوعات قوم میں چھیڑ دی. آہستہ آہستہ یہ فرق ختم ہو گیا. ایران میں ابھی بھی آپ کو روزہ خوان ملے گی، عراق میں ابھی بھی آپ کو حرم کے اندر بھی کتنے عرب ایسے ملے گی تو خالی مسائل پڑھتے ہیں 15 منٹ 20 منٹ. لیکن ہمارے انڈیا پاکستان میں جس کا قدم ممبر پہ گیا پھر آہستہ آہستہ وہ اتنا بدل گیا کہ اب مرجے کو بھی چیلنج کرنے لگا. کیا پڑھا ہے تم نے، تمہاری معلومات کیا ہے، تم آئے تھے ثواب کی نیت سے. دیکھا ہوگا نا آپ نے 10 سال 11 سال کے بچوں کو پیشخانی کے لیے بٹھاتے تھے. جتنی اس کی نالج اتنا پڑھے پھر یہی قابض ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے کہا نا یہ موضوع ایسا کہ ہمارے اس وقت مذہبی اختلافات کے 90% کا سبب یہ کہ فرق بھول گئے. مامون، یہ مامون کی سنت، یہ مامون کی سنت. مامون کو شوق بہت تھا کہ لوگ تعریف کرے کہ کتنا بڑا عالم. میں ابھی کہاں شاید گھر کی مجلس میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ بعض چیزیں ایسی کہ آپ حضرات کو اس کا مزہ معلوم ہی نہیں، تو آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ آخر لوگ یہ گمراہی کے راستے میں کیوں چل رہے ہیں. اسے داغ نے ہمیں دیکھ کے کہا تھا آئے ظالم تو نے پی ہی نہیں. اس کو یہ شکوہ تھا کہ مولویوں کو شراب کا مزہ معلوم ہی نہیں، حرام کر کے بیٹھے ہوئے. خیر یہ تو شعر و شاعری، لیکن کرسی کا ایک مزہ ہوتا جو کرسی پہ نہیں بیٹھا ہو، یہ والی کرسیاں نہیں، وہ جو آپ بھی سمجھ رہے ہیں، ایک مزہ ہوتا. بلکہ یہ بھی اس میں شامل
اگر صحت مند آدمی پہ بیٹھنے لگے تو اس کو وہ مزہ آئے گا کہ وہ پھر فرش پہ آ کے بیٹھے گا بھی نہیں. مزہ ہے لیکن وہ والا جو مزہ، کرسی کا مزہ، اپنے آپ کو عالم کہلوانے کا ایک مزہ. لوگ قبلہ و کعبہ کہہ کے، یا ہمارے یہاں لکھنؤ میں عورتیں تک جناب جناب کہا کرتی تھی، جناب کہہ کے جھک کے سلام کرتے، اس کا ایک مزہ ہوتا. دنیا کے سارے مزے کم اس کے سامنے. بات بہت پھیل رہی ہے، گرچہ اہم بھی ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال موضوع سے ہٹ کر ہے. مامون کو یہ مزہ تھا. لوگ کہیں ایسا حکمران تو آج تک نہیں گزرا، حکمران تو جاہل مطلق ہوتے ہیں. لوگ یہ کہیں جیسے اکبر تھا، یہ حکمران بھی ہے، قرآن کا ماہر بھی ہے، حدیث کا ماہر بھی ہے، تفسیر کا ماہر بھی ہے، فقہ کا ماہر بھی. وہ اپنے دربار میں ان علماء کو دعوت دے کے بلاتا، یہودی، عیسائی، مجوسی. وہ پھر اپنا ڈیرا جما لیتے مرو میں، کیونکہ شاہی دعوت پر آئے، اور آ کے کہتا ہے بتاؤ کیا تمہیں اعتراض ہے اسلام پر یا اپنی مذہب کی سچائی کی دلیل. وہ دلیلیں دے رہے، مامون کے پاس جواب نہیں. اوٹ پٹانگ جواب تو دیتا، لیکن جیسا میں اکثر کہتا ہوں، یاد رکھیے مجمع بالکل بے وقوف نہیں ہوتا. وہ زبان سے کچھ نہ کہے لیکن بھاپ لیتا کہ جواب دینے والا صحیح جواب دے رہا کہ غلط. ممبر پہ جانے والے خطیب کے پاس کوئی علم ہے کہ خالی لفاظی علم بھی ہے تو تیاری کر کے آیا ہے کہ آج بغیر تیاری کے ہی مجمع کا وقت ضائع کر کے جا رہا. سمجھ لیتا ہے مجمع. خاموش رہے، احترام میں کچھ نہ بولے. وہ بھی مجمع بھی خالی ثواب لینے آیا ہو، کچھ سننے ہی نہیں آیا ہو اس لیے کچھ نہ بولے، وہ الگ بات ہے. ماموں مسلمانوں کے دلوں میں شک بڑھانے کا سبب بن رہا. بلایا تو چیلنج کر کے یہودی عالم کو، دلیل یہودی کی ٹھیک لگ رہی ہے، مامون کا جواب نہیں. اب ضرورت بہت بڑی بڑی باتیں میں نے بہت مختصر طریقے سے آپ تک پہنچا دی کیونکہ یہ موضوع مکمل کرنا. اب ضرورت کہ خود مامون کے دربار میں کوئی ایسا صاحب علم آئے جو ان تمام شکوک و شبہات کا خاتمہ کرے اور ان مذاہب والوں سے علمی طور پہ مقابلہ کرے. تو اور بھی اس کے اور امام کے مرو میں قیام کرنے کے اور بھی فائدے ہیں. لیکن یہ جو بات میں نے ابھی کہی آخری، اسی کو کل کی بات سے ملا کے اختتام تک پہنچانا. عیسائی عالم جاسری، کوئی دلیل نہیں، کوئی علمیت نہیں، خالی الفاظ کا گھماؤ پھراؤ. کل کا واقعہ دہرانے کا ارادہ تو نہیں. وہ جاسلیق تھا لیکن دیانتدار تھا، آنیسٹ تھا. چنانچہ جب آخر میں جواب نہ رہا، کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ پہلی آیت کی تفسیر بنی. لوگوں کو رب کی جانب بلاؤ علم کے ذریعے، حکمت کے ذریعے، اچھے طریقے. اب دوسری آیت وعباد الرحمن، رحمان کے بندے. اللہ ہر ایک کو اپنا بندہ قرار نہیں دے رہا، ہر ایک ہے اللہ کا بندہ، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو وہ ہیں جن میں یہ 13 صفت خصوصیت ہوں. 13 اور اس کی دوسری بات الذین یمشون علی الارض ہونا. پہلی بات زمین پہ عاجزی سے چلے. اچھا یہاں پہ ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں. ہمارے حوزہ علمیہ میں جب میں نے داخلہ لیا تھا تو پہلی آیت پہلے دن بتائی گئی اور پھر مسلسل یہ پیغام ملا. تکبر و غرور یہ شیطان نے کیا تو قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ بنا. بدترین صفت وہ جو چوتھے امام کی حدیث ہے اصول الکفر ثلاثہ، کفر کی جڑیں 3 ہیں، اسی سے سارا کفر نکلتا اور اس میں تکبر. لیکن ہمیں یہ سب ہماری ٹریننگ کا حصہ ہوتا. ہم بھول جائیں وہ الگ بات. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا ہمارے بزرگ اساتذہ کہ تکبر ہر ایک جانتا ہے کہ بہت بری بات ہے، لیکن مال سے زیادہ خطرناک تکبر، عہدے سے زیادہ خطرناک تکبر، خاندان کی طاقت سے زیادہ خطرناک تکبر، ویسٹ میں آپ کے مقامی پاسپورٹ سے زیادہ خطرناک تکبر، عورت کا اپنے حسن و جمال کا تکبر اس سے زیادہ وہ تکبر ہوتا جو کسی عالم کو اپنے علم پر ہوتا.
اور یہی علماء کی سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے۔ عالم دشمن ماحول میں یہ باتیں کہنا تو گویا آگ کے اوپر مٹی کا تیل ڈالنا یا پیٹرول ڈالنا، یا آپ لوگ شاید گیس ڈالتے ہیں، گیس ڈالنا۔ لیکن بہرحال مجھے یہ بتانا کہ ہمارا حوض علمیہ خالی ہمیں علم نہیں دیتا، ہماری روحانی تربیت بھی کرتا ہے کہ سب سے خطرناک چیز یہ جس کے پاس علم آتا ہے اس میں تکبر آ جاتا ہے، وہ عاجزی نہیں رہتی۔ اللہ نے کیونکہ دوسری والی آیت کا تعلق صاحبان علم کے طریقے سے تو آغاز یہاں سے کیا، اللہ کے بندے زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں، جتنا زیادہ ان کو ملتا ہے اتنا وہ جھکتے چلے جاتے ہیں۔ اس موضوع پہ آج بات نہیں کرنا، یہ تو آدھا گھنٹہ ہونے والا، 20 منٹ۔ اور جب جاہلوں سے ان کی گفتگو ہوتی ہے، یہ ہے علماء کا مسئلہ کہ سامنے کوئی صاحب علم ہو، چاہے غلط بات کہہ رہا ہو، لیکن اگر وہ سامنے بھی علم رکھنے والا ہے تو اس کی غلط بات میں بھی کوئی ویٹ اور وزن ہو۔ جب جاہلوں سے بات ہوتی ہے تو یہ زیادہ بحث میں نہیں الجھتے، وقت ضائع نہیں کرتے، قالوا سلاما، بس یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں تم سلامت رہو، اور یہ آگے بڑھ گئے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے، وہ جاسلی قل یہودی عیسائی علی، آج رسول جالو، اس کا کیا واقعہ؟ یہ قرآن کی دوسری آیت کی تفسیر۔ رسول جالو وہ بھی آ کے بیٹھا ہے مرو میں، اور اگرچہ یہودیت میں بھی تبلیغ نہیں، بائی برتھ وہ یہودی ہوتا ہے اور سلسلہ بھی شاید ماں سے ملتا۔ خیر میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے رسول جالو، لیکن اس کا ایک ہی مشن جو میں نے پرسوں کہا، مسلمان کو اپنے مذہب میں نہیں لانا، اس کے مذہب کے بارے میں کنفیوز کر دینا، شک پیدا کرنا، یہ مشن ہوتا ہے۔ رسول جالو مامون کو مناظرے میں شکست دے، مرو میں باقی جو علماء اسلام تھے شکست دے، آخر گھیر گھار کے لوگ اس کو امام کے پاس لا۔ میں واقعات کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ جب پورا واقعہ پڑھو تو ایک واقعے میں مجلس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ امام کے پاس آیا اور امام نے یہ اس سے سوال کیا کہ بات یہاں سے شروع، تو موسیٰ یہودیوں میں سب سے بڑا نام حضرت موسیٰ کا، تم موسیٰ کی نبوت کے قائل کیوں؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے ایسے ایسے معجزات دکھائے، پتھر سے پانی کا چشمہ جاری کیا، ید بیضا ہاتھ چمکنے لگتا ہے، لاٹھی کو سانپ یا اشتہا بنا دیا، دریا کو شگافتہ کیا، اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھا۔ تو امام نے فرمایا تو مطلب یہ ہوا کہ جو اس قسم کے معجزے دکھائے تم اس کی نبوت مان لو گے؟ تم نے دلیل یہ دی؟ کہا نہیں، اس قسم کے نہیں، بالکل یہی معجزے دکھائے بے عینے ہی۔ آج ذرا اردو مشکل ہے کیونکہ مجمع بھی بہت زیادہ بوڑھا بوڑھا نظر آ رہا، اپنی عمروں سے نہیں اپنے انداز سے۔ خیر، تو امام نے کہا کہ تم اس لیے موسیٰ کو نبی مانتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اس طرح کے معجزہ دیکھا، کہا اس طرح نہیں، دیکھیں اس کی بات بھی ایسا ہی معجزہ۔ وہ سمجھ رہا تھا نا کہ امام مجھے رسول کی جانب لے جائیں گے، ایسا ہی معجزہ۔ تو کہا کہ کیا تم موسیٰ سے پہلے بھی کسی کو نبی مانتے ہو؟ کہا بہت سارے، پورا اولڈ ٹیسٹیمنٹ انبیاء کے حالات سے بھرا جو ان کی کتاب ہے۔ تو کہا کہ انہوں نے اسی طرح کے معجزے دکھائے تھے۔ جب تم کہہ رہے ہو کہ نبی اسے مانیں گے جو دریا کو شگافتہ کرے، جو پانی کا چشمہ جاری کرے، تو جن انبیاء کو تم پہلے مانتے ہو کیا انہوں نے معجزے دکھائے تھے؟ کہا نہیں، بالکل ایسے نہیں، مگر ایسے معجزے دکھائے جو عام انسان نہ کر سکے۔ گھوم کے واپس وہاں آ رہا تو امام نے کہا کہ موسیٰ کے بعد بھی یہ معجزے دکھائے گئے۔ عیسیٰ، پہلے نام حضرت عیسیٰ کا لیا، انہوں نے مردے کو زندہ کیا، انہوں نے مادر زاد اندھے کو بینائی عطا کی، انہوں نے کوڑھی کو شفا دی، انہوں نے مٹی سے چمگادڑ بنا دی۔ تو میں نے ابھی خود کہہ دیا بالکل وہ نہیں، لیکن اس جیسے گھوم کے آ گیا۔ امام نے کہا عیسیٰ نے معجزہ دکھا، کہا لیکن ہم نے اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھے نا، یہ سنی سنائی بات ہے، اس کا کیا بھروسہ؟ تو امام نے کہا موسیٰ کے معجزے کیا تم نے اپنی آنکھ سے دیکھے؟
یا وہ بھی سنی سنائی بات ہے؟ اب کوئی جواب نہیں ہے، وہ کیا کہتا ہے بس ہماری مرضی، ان کو مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے۔ قالوا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ۔ امام نے کہا اب بات کرنے کو کوئی فائدہ نہیں، تم اپنے راستے ہم اپنے راستے۔ اس کی دلیلوں کو امام اسی کے عقیدے سے توڑ رہے ہیں، لیکن وہ آخر میں کہتا ہے بس یہ ہماری مرضی، ہمارا دل یہ کہتا ہے، یہ ہے نبی اور وہ نہیں، کوئی دلیل تو نہیں ہو۔ آج آپ کو صاحبان ایمان میں بہت سے ایسے نظر آئے، بس یہ ہمارا نظریہ، بس یہ ہمارا عقیدہ، بس ہم تو اس کو مانتے ہیں۔ نہ یہ عقل امام کا انداز ہے، نہ یہ شیعت کا انداز ہے، ہر چیز ہمارے یہاں دلیل سے ہوتی ہے۔ اب آیا مجوسی، بہت جلدی کل تھا ایسا مناظرہ کرو کہ حکمت کو مان گئے، آج تھا جاہلوں سے زیادہ الجھو نہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تو وقت نہیں رہا، لیکن آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی کہ واٹس ایپ پر کوئی چیز آئے تو ہم اس کا جواب دینا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ سامنے رسول جالوت جیسے بیٹھے ہیں، جاسوس جیسے نہیں، وہ لوگ نہیں بیٹھے ہیں جو دلیل سے قائل ہو جائیں، وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ضد میں آ کے یہی کہیں گے۔ چنانچہ جب بہت زیادہ پھنستے تھے جملہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان چیزوں میں تقلیدی کو نہیں مانتے ہیں تاکہ علم کی جڑ ہی کٹ جائے۔ تقلید تو وہ تار ہے الیکٹرک کا جو علم کو آپ تک پہنچاتا ہے، کہا کہ ہم اس کا سلسلہ ہی ختم کر دیں، یہ بھی آپ نہیں مانتا، ٹھیک ہے آگے مزید میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، یہ تو وقت ضائع کرنا ہوا نا۔ تو واٹس ایپ کے اور یوٹیوب وغیرہ کے وہ مومنین جو تڑپ اٹھتے ہیں ایسی غلط سلط بات دیکھ کر، لیکن پہلے دیکھے سامنے کون ہے، مجوسی آیا۔ اب یہاں سے تیسرا اور آخری واقعہ شروع ہوا۔ ایران، اور اس میں بھی وہ علاقے جو مرو کے قریب، جا کے میپ میں دیکھ لیجئے، مجوسیت کا مرکز پارسی مذہب۔ امام سے مناظرہ ہوا، اب میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ راس الجالوت سے سملر ہے وہ، کہ امام نے اس سے بات شروع کی اور یہ کہا کہ تم صرف زرتش کو کیوں مانتے ہو؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے ایسے معجزات دکھائے، اور ہمارے لیے بہت عجیب جملہ تھا اس مجوسی کا، بہت ساری اچھی اچھی چیزوں کو حلال کیا۔ اس کے یہاں کرائیٹیریا ہے جو اچھی اچھی چیزیں حلال کر دے۔ اچھی چیز تو میں نے کہا، اس نے کہا مزیدار چیزیں۔ ہمارے یہاں لوگ دین سے اور علماء سے چڑھتے ہیں اس لیے کہ یہ اچھی اچھی چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، روکھی بھیکی چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ وہ اپنے مذہب کی بنیاد بتا رہا، اور وہ اللہ کا ایک نبی ہے۔ امام نے کہا غلط، زرتش اللہ کا نبی نہیں تھا، وہ ایک مشرک انسان تھا جس نے لوگوں کو بہکانے کے لیے یہ مذہب آگے بڑھائے۔ مجوسی نے کہا بس میں نہیں مانتا، وہ میرا نبی بھی اللہ کے اسٹیٹس والا، اٹھ کے گیا۔ خاطبہم الجاہلون، بات ختم ہو گئی، لیکن اس کی دلیل دیکھیں کہ ہمارے لیے وہ مزیدار چیزوں کو حلال کر رہا۔ اور اس جملے کو اگر آپ بڑھا دینا تو وہاں تک پہنچتا جو فی الحال، یہ لفظ فی الحال پہ غور کیجئے گا، فی الحال ہماری قوم سن بھی نہیں سکتی۔ آگے کیا ہوگا اللہ بہتری کرے، وہ کیا مزیدار چیزیں حلال کر رہا ہے۔ زرتش کیا مزیدار چیز، جس کے ذہن میں سب سے پہلے بھائی کے لیے بہن سے تعلقات رکھنا، ماں کے لیے بیٹے سے شادی کرنا، باپ کے لیے بیٹی سے شادی کرنا۔ اور یہاں پہ پھر جو میرا 2 دن پہلے کا ایک موضوع تھا، ذرا سا اس سے ربط ملا۔ دلیل بے تکی بھی ہوتی، خلاف عقل بھی ہوتی، خالی یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ 2-3 مثالیں میں نے دی تھی، آئیے یہ اس کی مثال سن کے پھر 8ویں امام پر جو سامنے والے آدمی نے اعتراض کیا، مومن نے اعتراض نے ایک سوال کیا، یہ مجوسی توڑ کے چلا گیا، یہ کہے کہ جو آج آپ حضرات، آپ نہیں، مجھے پتا یہ بیچارے جو آج تو آپ لوگ کل کہاں تھے، یہ نہیں پوچھتا ہوں، تو بہرحال جو آج اتنے سارے لوگ آ گئے،
تو ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج جو ہم اپنے مرجے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، 21ویں صدی چل رہی ہے. آپ 1400 سال پہلے کے اصول آج نہیں لا سکتے. آج مکس گیدرنگ کرنا پڑے گی. آج نامحرم سے ہاتھ ملانے کی اجازت دینا پڑے گی. آج گانے بجانے میں اچھا اب اس میں لفظ وہ ایسا ٹانک دیتی، وہ یہ نہیں کہتے اجازت دینا پڑے گی، وہ ایک ایسا لفظ لے آتے ہیں کہ اس کو مذہبی پہلو دے. آج حجاب کے حوالے سے اجتہاد کرنا پڑے گا. آج مکس گیدرنگ کے لیے اجتہاد کرنا پڑے گا. آج سود کے لیے اجتہاد کرنا پڑے گا. یعنی سمجھتے ہیں اجتہاد کا مطلب ہے نیا دین بنانا. مرضی اپنے دل سے فتوے بنا لے، اس کا نام اجتہاد ہے. سمجھا ہی نہیں اجتہاد کو. لیکن یہ لفظ پاکستان میں بہت استعمال ہوتا. کیا آج بھی لوگ کہتے ہیں آکے ہم سے، کیا آج بھی مارگیج کمپنی سے یا بینک سے لون لینا اور مارگیج پہ انٹرسٹ دینا آج بھی حرام ہے؟ مولانا 21ویں صدی میں جا کے مراجع سے کہیے کہ اجتہاد کریں سود کے بارے میں. خیر، اب وہ بات اچھی اہم ہوگی، ٹریک سے ہٹ رہی ہے. دلیل کس چیز کا نام ہے؟ امام زردش کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اچھا نہیں، وہ چلا گیا. تو ایک مومن نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے دادا نے فارسیوں کو پھر اہل کتاب کیوں ڈکلیئر کیا تھا؟ پاک بھی سمجھا گیا اور ایک ایسا لفظ ہے جس کو سمجھانا مناسب بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں. جزیہ بھی لگایا گیا جو صرف یہودی اور عیسائی پہ لگتا ہے. تو کہا کہ جو سوال تو نے مجھ سے کیا میرے دادا کے بارے میں، یہی سوال کسی نے براہ راست میرے دادا سے کیا تھا. تو میرا دادا ممبر پر گیا اور کہا تھا سنو، یہ مجوسی، پارسی، زرتشتی، کیا انگلش میں کہتے ہیں زوروسٹرین، جو بھی ہو، دو خداؤں کے ماننے والے، آپ کی پوجا کرنے والے، یہ ہیں تو اہل کتاب. وہ تو وہ بادشاہ جو شراب کے نشے میں ایک دن اپنی بیٹی سے شادی کر گئے اور اگلے دن جب اعتراض ہوا اس نے کہا سنو ایک بات تو بتاؤ، آدم اور حوا نے اپنے بیٹوں کی شادیاں اپنے بیٹیوں سے کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ وہ بادشاہ کہہ رہا ہے. اب یہ بہت مشہور ہے دنیا میں، ہمارے ہاں تو اس کو نہیں مانا جاتا، لیکن مشہور یہی سوال کرتے ہیں لوگ، نسل آدم کیسے آگے بڑھی؟ کہا اس وقت مجبوری تھی تو بیٹوں کی شادیاں بیٹیوں سے. کہا کہ آدم نے بیٹوں کی شادیاں بیٹیوں سے کی نا، بھائی اور بہن کی شادی سنت آدم ہے نا، ہماری نسل اس سے چلی، تو اگر میں نے بھی یہ عمل کر لیا تو کیا قیامت آ گئی. لوگوں نے کہا واہ، دلیل تو بالکل پکی دلیل. ہم تو خود ایسی شادی کے نتیجے میں پیدا ہوئے کہ جہاں بھائی اور بہن یعنی محرم میں شادی ہوئی ہے. ابھی میں نے کہا نا، میرا جملہ پھر ریپیٹ کر دوں، بہت کچھ مجھے نظر آ رہا، لیکن اللہ کرے کہ میری نظر جس طرح یہ والی نظر کمزور ہے نا، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کون بیٹھا ہے پیچھے، وہ نظر بھی کمزور. فی الحال ہماری قوم اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں. ہو سکتا ہے کسی کو یہ اعتراض بھی ہو کہ ممبر پر بھی اتنا کیوں کہہ دیا گیا. لیکن آئندہ کیا ہوگا چوتھی نسل میں اللہ بہتر کرے گا. لیکن واپس بات آتی ہے کہ مولا نے کہا یہ اہل کتاب ہیں. 8واں امام کہہ رہا تو نے مجھ سے سوال کیا، یہ اہل کتاب ہے. میں سے کوئی آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ مولا اہل کتاب تو اسے کہتے ہیں جس پر کوئی نبی آیا ہو اور کوئی کتاب آئی ہو. ان پہ کون نبی آیا، ان پہ کون کتاب آئی؟ امام نے کہا ان کے پاس نبی بھی آیا تھا، ان کے پاس کتاب بھی آئی. بات بہت پھیل رہی ہے، میں خاص ایک جملے تک لے جانا چاہتا ہوں اور پھر وہاں 8ویں امام کے حالات مکمل ہو کے براہ راست چہلم کے موضوع پہ ہمارا سفر شروع ہوگا. صرف ایک جملہ. مولا نے کہا نبی بھی آیا، کتاب بھی آئی تھی. کیا تجھے یاد نہیں وہ واقعہ جب پیغمبر کی خدمت میں کوئی عورت آئی جو کافر تھی، آئی، جیسے ہی پیغمبر نے دیکھا کھڑے ہو کے ادب اور احترام سے اپنی چادر وہ جو ابا وہ بچھا کے اس کو بٹھایا. 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. حاتم طائی کی بیٹی کے لیے چادر بچھا کے پیغمبر نے اس کو بٹھایا. کہا کہ یہ ایسے آدمی کی بیٹی جو مسلمان نہیں تھا لیکن انبیاء کی صفت رکھتا تھا، سخاوت. دوسرا حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جب شیمہ آئی تھی جنگ حنین کے بعد. اور تیسرا یہ
لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافرہ ہے. پیغمبر نے کہا لیکن مجوسیوں میں جو نبی آئے تھے نا یہ ان کی بیٹی, یعنی اس نسل میں. اب سادات کرام اسے توہین نہ سمجھے, جیسے سادات کا احترام پیغمبر کی ذریت کی وجہ سے ہے, کہا یہ اپنے پیغمبر کی اولاد میں, اور جو اپنی قوم میں صاحب شرف ہوتے ہیں ان کی اولاد کا احترام کیا کرو. تو مولا منبر کوفہ سے تفصیل بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے مجوسیوں کے پیغمبر کی 10ویں 12ویں 50ویں پشت کی اس بیٹی کو اتنا احترام دیا جو مومنہ کو نہیں دیا. لیکن راوی نے کہا وہ ہے کون نبی؟ امام نے ایک نام لیا. آپ حضرات ہر سال ماہ رجب میں عمل داؤد کرتے ہوں, بہت ہی اہم عمل. کچھ لوگ امام باڑوں میں کرتے ہیں, کچھ گھروں میں کرتے ہیں, اور جن کو اپنی اولاد کا کوئی بہت سیریس پرابلم وہ ہر مہینے کرتے ہیں. 15ویں تاریخ فل مون. ماہ رجب کا عمل تو اس لیے کہ جس خاتون داؤد نے امام سے اپنے بیٹے کی قید کی شکایت کی تھی تو وہ رجب میں شکایت کی تھی, تو امام نے کہا کہ اب جو 13 14 15 آ رہی, تو اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں اگر وہ یہ شکایت ماہ سفر میں کرتی تو امام کہتے ہیں اب جو 13 14 15 اولاد کا کوئی بہت سیریس پرابلم, نعوذ باللہ, مثلا کینسر ڈائیگنوز ہو گیا, ایڈز کا مریض نکل آیا, کوئی ایسے ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا, تو بات بہت نہ پھیلے, جو بھی مہینہ اس کی 15 کو عمل داؤد کرے. عمل داؤد میں آپ کو یاد ہے نا 44 سورہ قرآن کے پڑھے جاتے ہیں, تو شب قدر میں بھی نہیں, جو قرآن کی رات, اور 43 انبیاء کے نام عمل داؤد میں آتے ہیں, جو دعا انبیاء کے نام. ہاں ان میں سے کچھ ناموں کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ نبی تھے کہ وصی تھے. 43 نام. آخری لائن کیا ہے اس کی؟ شروع ہوتا ہے اللہم صلی علی ابینا آدم, اللہم صلی علی امنا حوا, ایک ہی عورت کا نام ہے حوا. اللہم صلی علی سے پھر 43 انبیاء یا انبیاء کے اوصیاء کے نام, اور سلسلہ چل رہا. اللہم صلی علی حابیل و شیس و ادریس و نوح, تو پورے 43 نام کا تو وقت بھی نہیں. آخری لائن کیا؟ وخالد وحنظلۃ ولقمان. دعا تو ابھی جسٹ اسٹارٹ ہوئی ہے. آخری نام سے مطلب ہے انبیاء کے اوپر جو درود بھیجا جا رہا ہے, تو آخری 3 نام, جس کے بعد پھر دعا کا طریقہ بدل گیا. کیا 3 نام ہے؟ اللہم صلی علی عزیر و عیسیٰ, شیس و جرجیس, و خالد و حنظلۃ و لقمان. اے خدا درود بھیج خالد پر. امام نے کہا یہ مجوسیوں کا نبی تھا, نبی تھے, اور ایک کتاب لے کے آئے تھے, لیکن قوم نے ان کو شہید کر کے کتاب کو ختم کر دیا. اور ایسا کہ یہ اہل کتاب ہیں, مگر میں مکے کے, مولا کا جملہ, مکے کے بت پرستوں کو ان پہ ترجیح دیتا ہوں. اب وجہ بتا رہے ہیں امام, وجہ سنیے. وجہ یہاں سے میرا وہ موضوع شروع ہوگا جو چل رہا تھا, کٹ گیا. مقدم 8ویں امام کے حالات, روایت 8ویں امام نقل کر رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں پارسی, اچھا آج بھی مراجع کہتے ہیں اہل کتاب ہیں اور پاک ہیں, لیکن امام فرما رہے پھر بھی میں مکے کے 300 مکے کے مشرکین کو جو 360 بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان پر ترجیح دیتا ہوں. کیوں؟ مکے والے مشرک ہو گئے, شریعت ابراہیمی پہ عمل کر رہے تھے. یہ اہل کتاب رہے تھے, کتاب کو چھوڑ دیا تھا. شریعت ابراہیمی پر کسی نے مجمع میں سے, مولا کے اوپن فارم ہوتا ہے, کہا کہ کسی نے کہا مولا وہ کون سی شریعت پہ عمل کر رہے تھے. پہلی بات امام نے کیا کہی؟ پہلی بات کہا وہ غسل جنابت کرتے تھے. 360 بتوں کو ماننے والے, جو ابراہیم کی شریعت میں واجب تھا, انہوں نے ابراہیم کو بھلا دیا. ہاں یہ مانتے تھے کہ ہمارے بزرگ نبی نہیں,
ابراہیم کے پیغام کو بلا دیا، ابراہیم کی شریعت میں غسل جنابت کو باقی رکھا۔ بہت اہم یہ چیز ہے، مولا نے پہلی بات یہ کہی، فارسیوں میں غسل جنابت نہیں ہے، مولا کے جملے کوٹ کر رہا ہوں، مشرکین مکہ میں غسل جنابت تھا۔ اور اس سے ایک بات کہنا ہے، لیکن پہلے روایت پوری کر کے یہ چیپٹر کلوز۔ اور مکے والے ختنہ کرتے تھے، جو سنت ابراہیم ہے یہ نہیں کرتے، اور مکے والے اپنے مردوں کو غسل دیتے تھے، کفن پہناتے تھے اور دفن کرتے تھے، نماز جنازہ نہیں۔ وہ اسلام میں تو، اسلام میں بھی بہت بعد میں آئی، جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اس وقت تک تو اسلام میں عام نماز نہیں آئی تھی، عام نہیں، یہ فریضہ نماز۔ جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا اس وقت تک تو اسلام میں یہ 5 نمازیں نہیں آئی تھی۔ جنازے کی نماز تو بہت دور کی چیز ہے، لیکن غسل تھا، کفن تھا، دفن تھا، یہ مکے والوں میں تھا، پارسی نہیں۔ وہ اپنی میتوں کو جا کے جنگلوں میں، پہاڑوں پر رکھ دیا کرتے، وہ اتنا دور ہو رہے تھے شریعت سے، اور یہ بت پرستی کرنے کے باوجود شریعت کے اتنا قریب تھے۔ وہ لوگ پارسی ماں بہن بیٹی سے نکاح جائز سمجھتے تھے، مکے والوں کے یہاں بت پرستی تھی، یہ خرابی نہیں تھی۔ مکے والے حج کرتے تھے، گرچہ ابراہیم کو نبی نہیں مانتے۔ اور 6 باتیں کہیں امام نے، 5 ہو گئی، غسل جنابت، ختنہ، غسل و کفن، محرم عورتوں سے شادی، حج، اور مکے والے تورات و انجیل کو ایسی کتاب مانتے تھے کہ جب انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا وہ یہودی اور عیسائی علماء سے رجوع کرتے تھے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا، کتاب نہیں ہے مگر کتاب کی بات معلوم کر رہے۔ مجوسیوں کو کتاب دی گئی، انہوں نے جلا کے راکھ کر دی اور بھول کے بھی اس کو یاد نہ کیا۔ اب 6 باتیں مولا علی نے منبر کوفہ میں، ہمارے زائرین کی اکثریت نجف کی زیارت کر کے اب کربلا پہنچ رہی، واک چونکہ نجف سے شروع ہوتی تو مسجد کوفہ کی زیارت کر کے آئیں، اور آپ میں سے بھی ہر آدمی پچھلے 2-3 سال میں ایک نہ ایک مرتبہ گیا۔ اب دیکھیں، یہ بہت اہم حدیث ہے، مولا 8ویں امام نقل کر رہے، مولا بت پرستوں کو بھی غیر بت پرستوں پہ اس لیے ترجیح دے رہے کہ وہ شریعت کی پابندی کر رہے ہیں، واجبات و حرام کے نظام کو مان رہے ہیں، غسل جنابت واجب کر رہے ہیں، بہن سے شادی حرام ہے اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ کل زیارت 40 کا بیان شروع ہوگا، آقا حسین جہالت سے دور کرنے کے لیے قربانی دے رہے ہیں، کل کی بات۔ مگر جو اہم ترین ذمہ داری مومن کی قرار دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر تم نے اپنا عقیدہ بچا لیا تو یہ شریعت کو کبھی کمزور، نرم نہ سمجھنا، یہ بہت لائٹ نہ دینا، ارے کیا رکھا ہے واجبات و حرام، بلکہ عمل کرنے والے بھی لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے میں یہ 2-4 منٹ کی بات کر کے اس کے بعد جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ بہت اہم ہوگا، ایک نیا موضوع، لیکن آقا حسین کی سیرت کی روشنی۔ مثلا 3 دن پہلے ایک بات آئی تھی مجلس میں کہ معصوم اذیت محسوس کرتے جب ان کے سامنے کوئی فعل حرام کرتا، کہیں ایسا لگتا ہے امام کو کسی نے تیر مار دیا، کہیں ایسا لگتا ہے کہ امام مامون رشید کے قید خانے سے زیادہ اذیت محسوس کر رہے ہیں اگر گانے کی آواز آ رہی، اور کہیں امام کو ایسا لگتا ہے کہ ایسے بدبودار ماحول میں لے جا کے بٹھا دیا گیا، ایک عام آدمی نہیں بیٹھ سکتا، آیہ تطہیر کی طہارت لیے ہوئے نور اول سے جس کی خلقت ہوئی اس کو بیٹھنا پڑنا۔ اس میں ایک جملہ آ گیا تھا، مسئلہ اگر غلط طریقے سے غسل ہو رہا تو کسی نے کہا کہ مولانا اس کی ایک مثال دے دیں، ایک نے کہا، اور دوسرے نے الٹی بات پوچھی کہ آج کل یہ بہت مشہور ہو رہا کہ آیت اللہ سیستانی نے خواتین کو اجازت دے دی کہ ناخون پر اگر نیل پالش لگی ہو اور صرف ایک ناخون اس سے صاف ہو تو وہ وضو اور غسل کر سکتی۔ پہلی بات تو یہ کہ اگرچہ آیت اللہ سیستانی کا یہ فتویٰ ہے
مگر ایسا نہیں ہے جیسا مشہور، اگر یہ مشہور ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے یہ فتویٰ دیا تو یہ شاید یہ امپریشن بنتا ہے کہ اس سے پہلے کے مراجع اس کو نہیں مانتے تھے۔ وہ جو ہمارے ماضی کے مراجع ہیں نا، ان کی عظمت، ان کی سروسز، ان کی خدمات، گرچہ کہنے والے کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے لیکن ایک تاثر بنتا۔ تو آیت اللہ سیستانی نے اگر ایسا کوئی فتویٰ دیا تو کون سا نیا فتویٰ دیا؟ تمام مراجع کا یہ فتویٰ چلا آ رہا ہے تاریخ اسلام میں، 5% لوگوں کو چھوڑ کر۔ دیکھیں میں خود آیت اللہ سیستانی کا بہت ذکر کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھار ایسے جملوں پہ اس لیے آپ حضرات کو متنبہ کرتا ہوں کہ اس میں مفہوم یہ نہ آنے پائے کہ ان سے پہلے کہ مراجع تو بس ایسے ہی وقت گزار کے چلے گئے۔ نوجوان، ہر آدمی اپنے مطلب کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرتا ہے نا۔ نوجوان کہتے ہیں اگر سیستانی نے ٹیٹوز کی اجازت دی، میں کہتا ہوں پہلے یہ بتائیے کہ شیعہ تاریخ میں کس مرجع نے اس کو حرام کہا؟ اگر 2, 4, 5% حرام کہا، 95% حلال کہا، تو یہ کہہ دینا کہ آج کے مرجع نے اجازت دی، کہنے والے کی نیت میں کوئی خرابی نہیں، لیکن اس جملے کی وجہ سے وہ اپنی تاریخ مرجعیت سے بے خبر و غافل نہ ہو جائے۔ مرجعیت ایک انسٹیٹیوشن کا نام، ایک انڈیویجول کا نام نہیں۔ اگر آپ ایک کی تعریف کر کے باقی کی توہین کریں گے، آپ نے مرجعیت کو تباہ کر دیا، چاہے آپ تقلید میں بھی۔ تو ایسے جملے، ٹیٹوس شیعہ تاریخ میں کس مشہور مرجع اسے حرام کہا ہے؟ سب نے اس کو حلال کہا۔ ہاں یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا اور ویب سائٹ نہیں تھی اور فیس بک پیجز نہیں تھے، تو آج آپ کو اس سے پتہ چل رہا ہے۔ اب یہ نیل پالش کا مسئلہ، پہلی بات تو یہ کہ کمپیوٹر کی طرح سے سوال کرنا پڑتے ہیں، جیسے کل جاسلیق کا واقعہ، وضو کا مسئلہ الگ ہے، غسل کا مسئلہ الگ ہے۔ وضو میں بھی ہاتھ کا مسئلہ الگ ہے، پیر کا مسئلہ الگ ہے۔ غسل میں تو ٹوٹلی غلط، 10 کے 10 ناخن، نیل پالش نہیں ہونا چاہیے۔ اور نیل پالش تو اس لیے یہ بہت کامن چیز، ورنہ اصل مسئلہ ہے کہ ناخنوں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے جو پانی کو پہنچنے سے روکے، مرد ہو کے عورت۔ غسل باطل، غسل غلط اگر ایک ناخن پہ نیل پالش ہے، چاہے ہاتھ کا ہو چاہے پیر کا ہو۔ 9 ناخن بالکل صحیح ہے، ایک پہ نیل پالش لگی رہ گئی، چلے صاف کی تھی پھر بھی تھوڑے سے اس کے اسپاٹ رہ گئے، تب بھی غسل غلط۔ اور ایسا آدمی اگر حج کرے گا تو خانہ کعبہ کے طواف اور نماز کے لیے شرط ہے کہ وضو اور غسل صحیح ہونا چاہیے۔ غلط ہوگا وہ طواف اور نماز، اور اس کی پینلٹی ہے 1 اونٹ کفارے میں دینا۔ لوگ حج پر جانے سے گھبراتے ہیں، مولانا بکرے واجب ہوتے ہیں۔ ارے بکرا چھوڑیے، اونٹ واجب ہو رہا۔ غسل ایک بھی ناخن، کوئی رکاوٹ انکلوڈنگ نیل پالش۔ ہاں وضو میں بھی ہاتھ کے پورے 10 کے 10 ناخن صاف ہونے چاہیے، کل ٹوٹل 20 ناخن، غسل میں 20 کے 20 صاف، وضو میں ہاتھ کے 10 کے 10 ناخن صاف۔ ہاں پیر میں بھی دونوں پیروں میں الگ الگ 1 ناخن، اگر ٹھیک ہے تو چل جائے۔ 9 کا لفظ غلط ہے، 8 کا لفظ، کیونکہ پیر کا مسح 1 انگلی سے ہو سکتا ہے، اور اگر عورت کی 1 انگلی بھی نیل پالش کے بغیر اور مسح میں اسی پر ہاتھ پھیرے تو اس کا مسح درست۔ صرف غسل میں 20 کے 20 غلط، وضو میں ہاتھ کے 10 کے 10 غلط، پیر کے بھی اگر 9 پہ نیل پالش ہے جو مشہور ہے تو غلط، 8 پہ ہونا چاہیے، اور 8 بھی ایک اس پیر ایک اس پیر۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، پہلی بات جو میں نے کہی یہ آغا سیستانی کا فتویٰ نہیں، یہ سارے مراجع کا فتویٰ۔ اور دوسری بات کہ اگر ایسا نہ ہو، وہ عورت نجس کی نجس، حرام یا گناہ ہے کہ نہیں وہ ایک الگ بات۔ جیسے کسی آدمی کے بدن کوئی بہت ہی بدبودار چیز لگی
وہ اپنے حساب سے صاف کر کے آیا، وہ صاف نہیں ہو، وہ آ کے بیٹھے گا، بدبو بلند ہوگی اس کے بدن سے. اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو امام باڑے اس بدبودار چیز کے ساتھ نہیں پہنچایا، لیکن جان بوجھ کے پہنچا ہے کہ نادانی میں، کہ لا علمی میں جو بدبو ہے وہ دوبارہ لائے گی یہاں. اور اب آ کے آخری بات سنیے اور جلدی سے ربط مسائل. اور وہ آخری بات یہ کہ شیعہ مرجعیت کی تاریخ کو دیکھیے. غیبت کبریٰ سے اگر ہم اسٹارٹ کریں تو آج تک 1200 سال 329 ہجرہ میں غیبت ہوئی، اور آج ہے 1439. اب جتنے سال بھی بنتے ہیں 1100 1200، اس میں اگر کسی بھی پڑھے لکھے آدمی سے کہا جائے کہ ٹاپ 5 کی لسٹ بناؤ، ٹاپ 5، ایک سے ایک ہمارے یہاں مرجع، فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کسے ٹاپ 5 میں رکھیں. مگر یاد رکھیں، جاہلوں کی بات نہیں کر رہا، یا جاہل کا لفظ صحیح نہیں. پہلے بھی ایک مومن نے مجھے ٹوکا تھا. لا علمی کی بات الگ ہے، لیکن جو ذرا بھی تاریخ مرجعیت جانتا، وہ جب ٹاپ 5 کی لسٹ بنائے گا، اس کی لسٹ دوسرے سے الگ ہو، دوسرے کی لسٹ تیسرے سے الگ ہو، مگر 2 نام ہر لسٹ میں کامن ہو: شیخ طوسی اور شیخ مرتضیٰ انصاری. ٹاپ 5 مراجع کی لسٹ، علماء کی نہیں. علماء میں ہو سکتا ہے علامہ ہلی ہر لسٹ میں آئے. مراجع شیخ طوسی جنہوں نے نجف میں حوضہ علمیہ بنایا. آج بھی آپ وادی السلام جاتے ہیں، مولا کے روضے سے نکل کے الٹے ہاتھ پر جو پہلی مسجد پڑتی ہے وہ شیخ طوسی کی قبر، وہ جھانکتا بھی نہیں ہے اس میں، نعوذ باللہ. خیر. اور ایک شیخ انصاری جو ابھی ہمارے زمانے کے چند سال پہلے ہی ایران 200 سالہ ایک سیمینار ان کے وفات پورا ہونے پہ کیا گیا. بہت عظیم مرجع، ہر ٹاپ 5 میں. باقی 3 نام الگ ہوں گے، ان کا نام ضرور ہو. اور امام زمانہ نے آ کے ان کا خود امتحان لیا تھا کہ تم مرجع تو بن گئے ہو، اس عہدے کے قابل بھی ہو کہ نہیں. اور یہ امتحان امام اپنے لیے نہیں لے رہے، بہت جلدی جلدی باتیں کرنا پڑ رہی. شیخ مرتضیٰ کے ساتھ ایک ڈرا بیک تھا، علم میں ان کی کوئی مثال نہیں، کوئی ان کے برابر کا نہیں. ایک ایسے ایران کے ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتے جہاں والوں کو عام ایرانی اور عراقی بہت ہی حقارت سے دیکھتے تھے، عام. اب وہ آ کے مرجع بن گئے. ڈسکریمنیشن کا لا مجھے پتا، میں کوئی ڈسکریمنیشن کی بات نہیں کر رہا، ایک ریئل واقعہ سنا رہا ہوں کہ پاکستان سے ایک صاحب کوئی بہت ہی سیریس قسم کی سرجری تھی، اس کے لیے لندن آئے تھے. بہت پیسہ خرچ ہوتا. وہ آئے سرجری کے لیے تیار. جب وقت آیا تو سرجن آ گیا. وہ نائجیریا کا کوئی کالا تھا، سرجری سے انکار کر دیا. ایسے سے سرجری کروانا تھا تو ہمارا پاکستان کیا برا. میں تو آیا تھا کوئی گورا آ کے میری سرجری کرے گا. جو ہمارے یہاں ایک کمپلیکس، آپ تو یہاں رہنے لگے تو بات ختم ہو گئی، لیکن جو ہے ایک کمپلیکس. تو شیخ مرتضیٰ کا تعلق ایک ایسے علاقے سے تھا. انڈیا اپنی حماقت و بے وقوفی کے لیے مشہور، نام نہیں لینا چاہتا، کسی کے فیلنگ ہرٹ ہو جائیں گے. وہاں سے شیخ کا تعلق ہے تو لوگ ان کی تقلید پہ آمادہ نہیں ہو رہے. یہ یقین بھی نہیں آتا کہ اس علاقے کا کوئی آدمی ایسا ہوگا کہ اس کی تقلید کی جائے. امام آئے، ان کا امتحان لیا، اور جاتے جاتے، اور یہ مجمع کے پاس بڑا مجمع تھا وہاں پہ، انتا مجتہد حقا کہہ کے چلے گئے. میں گواہی دیتا ہوں تو سچا مجتہد. اب پھر جو ان کی تقلید ہوئی وہ اپنی جگہ الگ چیز. آج ٹاپ 5 میں یہ کیوں آتے ہیں؟ لیکن شیخ طوسی اور شیخ انصاری، یہ دو. شیخ طوسی ٹاپ 5 میں ہیں، لیکن ان کے جو نظریات ہیں وہ آج نہیں چل رہے. شیخ انصاری کے بغیر کوئی نہ مرجع فتویٰ دے سکتا ہے، نہ آپ ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیے جملہ، وقت نہیں ہے، گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں، 5 منٹ میں بیان مکمل کر دینا. تو شیخ مرتضیٰ کو جب اتنا بڑا عہدہ ملا
تو اب ان سے بات کرنے کی ہمت تو لوگوں میں نہیں. خواتین ان کی ماں کے پاس گئی, کہا مبارک ہو آپ کا بیٹا اتنا بڑا مرجع بنا. جو جملہ امام نے علامہ ہلی کے لیے نہیں کہا, علامہ مجلسی کے لیے نہیں کہا, شہیدین کے لیے نہیں کہا, بڑے بڑے علماء کے نام لیے, وہ آپ کے بیٹے کے لیے کہا, جو عراق کا رہنے والا بھی نہیں ہے, جو نجف کا ہے بھی نہیں, بہت ہی ریموٹ ایریا سے آیا. مبارکباد دے رہے ہیں, اور وہ ایسی بیٹھی ہیں خاتون جیسے کوئی بہت ہی نارمل بات کی جا رہی ہے. دنیا میں ماں کا رشتہ واحد رشتہ, جو اپنی اولاد کی ترقی پہ خوش تو ہوتی ہے, جیلس کبھی نہیں ہوتی. ورنہ بھائی بھی بھائی کی ترقی نہیں دیکھ سکتا, بہن بھی بہن کی ترقی نہیں دیکھ سکتی. ماں بیٹے کا رشتہ ایسا رشتہ, ایسی بیٹھی. خواتین نے کہا خیریت تو ہے, ہم آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں. اور کیا مبارکباد دے رہے ہیں؟ ایسی بات کی مبارکباد دے رہی ہے جو میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہے ہی نہیں, پہلے سے مجھے پتا تھا. تم اگر آ کر یہ کہتی, یہ محاورہ ہے کہ میرا بیٹا نبی بن گیا ہے, تب بھی مجھے تعجب نہ ہوتا. ارے آخر کیسے؟ کہا میں نے جتنی زحمت و محنت سے اپنے بیٹے کو پالا, ہر ماں اپنے بیٹے کو پالتی ہے, آپ نے کیا تیر مار لیا؟ بس کیا بتاؤں, تم برداشت بھی نہیں کرو. بس اس سے اندازہ کرو کہ میں نے کبھی اسے دودھ بھی نہیں پلایا تھا, جب تک کہ پہلے 2 رکعت نماز نہیں پڑھتی تھی, اور وضو کر کے نماز پڑھ کے پھر بچے کو دودھ پلاتی تھی. ہمیشہ, ایک آدھ مرتبہ نہیں, کوئی شب جمعہ وغیرہ نہیں, دن میں پہلی فیڈ نہیں, ہر مرتبہ. اور اس کے علاوہ تو بتا ہی نہیں سکتی. عورت نہ نبی بنی, نہ امام بنی, نہ وصی بنی, نہ مرجع بنی, مگر نبی بھی دنیا میں آئے تو عورت کے ذریعے آئے, امام بھی دنیا میں آیا تو عورت کے ذریعے آیا, وصی بھی دنیا میں آیا تو عورت کے ذریعے آیا, مرجع بھی اگر کوئی بنا تو عورت کے ذریعے بنا. عورت, شیخ مرتضیٰ انصاری کی ماں کا انتقال ہو گیا, وہ مرجع بن چکے, امام زمانہ ان کی گواہی دے چکے. ایک عام مومن کی موت کی خبر آپ سنتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں, اور پھر یہ تو مولا کے روضے کے صحن میں نماز جنازہ, مرجع وقت کی ماں کی نماز جنازہ, اتنا مجمع. اور شیخ بھی آئے, ننگے سر, امامہ نہیں, گریبان چاک, ننگے پیر, روتے ہوئے, آنسو بہاتے ہوئے, سر و سینہ پیٹتے ہوئے, ہائے میری ماں, ہائے میری ماں. شاگرد قریب آئے, کون شاگرد؟ ان میں سے ہر ایک مجتہد, چپکے سے کہا کہ یا شیخ, 10 سال کا بچہ, 12 سال کا بچہ اپنی ماں کے مرنے پہ اس طرح روئے تو سمجھ میں آتا. آپ دنیا شیعت کے نائب امام مرجع تقلید, پھر آپ کی عمر تقریباً 80 کے قریب تھے, 75. آپ کا اسٹیٹس یہ اچھا نہیں لگ رہا, آپ بچوں کی طرح رو رہے ہیں. کہا کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ کہا مرجع ہیں. کہا تمہیں پتا ہے کہ مجھے مرجع کس نے بنایا؟ اسی نے بنایا. اگر میری ماں نہ ہوتی تو آج میں مرجع نہ ہوتا. میری ماں نے میری وہ تربیت کی کہ میں مرجع بناؤں. یہ ہے عورت کا وہ رول. جہاں یہ عورت, اب یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں نا اس لیے کہ مسئلہ مجلس میں آ گیا, یہ عورت اگر نیل پالش لگا کے وضو اور غسل کرتی رہی تو ساری زندگی نجس رہی, نجاست کے ساتھ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی ہے, تو وہ شیخ مرتضیٰ انصاری بنے گا یا سلمان رشدی بنے گا؟ خیر, تو اب یہ خلاصہ کہ یہ طہارت بہت اہم مسئلہ بھی ہے. مجوسیوں کے حوالے سے 8ویں امام کے حالات پورے ہوئے, مسائل فقہ, مرجعیت, اور مرجعیت کے حوالے سے عورت کا رول. کل اور پرسوں 2 راتیں 40 تو نام ہے عورتوں کی فتح کا. کربلا نام ہے عباس کا, 40 نام ہے زینب کا, 40 نام ہے کلثوم کا, 40 نام ہے عورتوں کے اس رول کی اہمیت کا جو آج کے مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کی. لیکن بہت جلدی سے بات میں ختم کر رہا ہوں, تقریر کا گھنٹہ تو پورا ہو گیا. لیکن 40 کی اس ساری کامیابی میں کربلا کی یہ خواتین رہ کے انہیں, باقی تو ماتم تھا, ایک دکھ بہت زیادہ تھا.
جو کربلا پہنچتے ہی زینب نے بھی پہلی فریاد کی تھی، جس نے اس کامیابی کو آسان بنایا وہی یہ کامیابی دیکھنے کے لیے زندہ نہیں۔ شام سے بھی چلی، یہ مسائل میں کل پڑھوں گا، آج صرف ایک ایک جملہ کہہ کے کچھ اور مسائل پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ شام سے بھی چلی تھی تو سکینہ سے یہی کہا تھا بڑی شرمندہ ہوں تجھے یہاں چھوڑ کے جا رہی، اور کربلا پہنچی تھی وہاں بھی حسین سے یہی کہا کہ یہ جو کامیابی حاصل کر کے اہل بیت کی یہ خواتین آ رہی ہیں، اس میں سکینہ کا رول بہت اہم ہے۔ 3 دن پہلے شہزادی کے مسائل پڑھے تھے، اس کے صرف ایک جملے پر 2 منٹ کی تاریخ پڑھنا ہے بس۔ وہ سکینہ جس نے حسینی مشن کو کامیاب بنانے میں ایک اہم حصہ ڈالا، شامل کیا، جب اسے زندان شام میں دفن کیا گیا تو محمد کی نواسی کو کفن نہیں ملا، جلا ہوا کرتا، لہو بھرا ہوا کرتا۔ جلا ہوا کرتا تو سمجھ میں آتا ہے، شام غریبہ جو آگ لگی تھی اور حمید ابن مسلم نے بجھائی تھی۔ لہو بھرا ہوا کرتا، جب یہ قافلہ چلا کربلا سے شام کی جانب، ایک ایسی منزل آئی۔ اچھا، جب یہ کربلا سے چلا تو شمر نے سکینہ کو اونٹ پر اکیلے بٹھا دیا، نہ محمل ہے، نہ اماری ہے، نہ سہارا دینے والی کوئی بیوی، باقی بچوں بیویوں کی گود میں بیٹھنے کی اجازت تھی، سکینہ واحد بچی تھی جو اونٹ پر اکیلے بیٹھی، جو زندگی میں کبھی محمل میں بھی اکیلے نہیں بیٹھی ہے۔ زینب نے کہا کہ شمر یہ بچی اکیلی ہے، بہت چھوٹی ہے، جب یہ اونٹ دوڑے گا وہ بچی گر جائے گی۔ شمر نے کہا نہیں گرے گی، اور گر گئی، اور زینب جنگل سے ڈھونڈ کے لائی۔ جب ڈھونڈ کے واپس لائی تو کہا شمر میں پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ میری بچی اونٹ پہ اکیلے نہیں بیٹھ سکتی ہے، گر جائے گی، اب تو اسے کسی اور کے ساتھ بٹھا دے، میرے ساتھ نہیں تو کسی اور کے ساتھ۔ شمر نے کہا نہیں، میں اس کو اکیلے ہی بٹھاؤں گا۔ زینب نے کہا پھر گرے گی، شمر نے کہا نہیں گرے گی، ہم نے انتظام کر لیا۔ اور کیا انتظام تھا؟ کوئی محمل، کوئی اماری نہیں، رسی کا ایک ٹکڑا لے کے آیا، ننھی سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پہ الٹا لٹایا، رسی کے ٹکڑے کی مدد سے ننھی سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پہ باندھا۔ اب جو اونٹ چلا تو بابا کے نرم سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ کی سخت پیٹھ پہ لیٹی ہے۔ جب اگلی منزل پہ یہ اونٹ رکا اور قافلہ اتارا گیا، رسی کھولی گئی، زینب نے دیکھا میری بچی کا سارا جسم زخمی، سارا کرتا خون سے بھرا ہوا، اونٹ کی ساری پیٹھ سکینہ کے خون سے سرخ ہو چکی ہے۔ پلٹ کے کربلا کو دیکھا، عباس ذرا آ کے دیکھ لے، تو نہ رہا تو میری سکینہ پہ کیا ظلم ہو رہا۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ میرے مظلوم آقا ابو الفضل العباس اور مظلومہ شہزادی ام المصائب زینب کبریٰ اور سب سے بڑھ کے اس مظلومہ بچی سکینہ کے مصائب کا واسطہ جو لوگ آج کے مجلس میں گریہ کر رہے ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، خدا بندہ ان کے بچوں کو سلامت فرما، دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین